بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں مارنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، پھر وہی تمہیں زندگی دینے والا ہے۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم شیء، اے مشرکوں یہ تو بتاؤ کہ یہ جو سارے کام اللہ کرتا ہے، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، کیا یہ سارے کام وہ کر سکتے ہیں؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے اس شرک سے جو لوگ اس کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان، اس کی معرفت حقیقت میں دیکھا جائے، یہ مسلمان کا بنیادی حق ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کا علم اسے حاصل کرنا چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بڑائی کیا ہے، اس کا ڈر ہمارے دل میں کس قدر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی تربیت کی بنیاد یہ اللہ کے ڈر پر ہوتی ہے۔ اگر ہمارے بچے ایسی تربیت پائیں کہ وہ دنیا کے ہر چیز سے ڈرتے ہیں، انہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، انہیں حادثات سے ڈر لگتا ہے، انہیں شیطان سے ڈر لگتا ہے، اپنے اساتذہ اسکول کے نظام سے ڈر لگتا ہے، مگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، تو ایسے ماں باپ تربیت میں کوتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کی عظمت ایک ایمان والے کے دل میں جب بیٹھ جاتی ہے، وہی ایمان والا بڑا ہونے کے بعد زمین میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے بعد وہ زمین کو اللہ کی عبادت سے نکھار سکتا ہے اور زمین کو اللہ کی عبادت سے بھر سکتا ہے۔ بات کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کی، اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کے اسماء اور اس کے صفات کے ذریعے ہوتی ہے، اور اسی طرح جو آدمی اللہ کی ذات پر جتنا یقین رکھتا ہے، اللہ اتنا ہی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ بات اگر اللہ پر توکل کی جائے، علماء نے توکل علی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انسان اپنی کمزوری کو مان لے اور اپنی عاجزی اور کمزوری کو سامنے رکھ کر اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے سپرد کر دے، اس کو توکل کہا گیا۔ قرآن کریم کو ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے تقریباً 42 جگہ پر اللہ نے توکل علی اللہ کا ذکر کیا، اور جہاں بھی اللہ نے توکل کا ذکر کیا، کہیں پر بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہے کہ ہاں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور وہ اعمال میں کوتا ہو جائے۔ جہاں اللہ پر توکل کی بات کی گئی، چاہے وہ شروعات میں ہو یا جملے کے آخر میں ہو، اللہ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد میں عمل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ پر توکل ہے کیا؟ جس توحید کو ہم مانتے ہیں، جس توحید کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات آپ سب جان لیجئے کہ اس توحید کی بنیاد ہی اللہ کے توکل پر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ بے شک اللہ پر ایمان لانے والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جب اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ سارا معاملہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا، ان کے دلوں میں فرعون کے بیٹھے ہوئے ڈر کو دیکھا، تو حضرت موسیٰ نے صاف کہا وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا،
اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر حقیقت میں تمہیں اللہ پر ایمان ہے تو اسی پر توکل کرو، اسی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ گویا آیت صاف بتاتی ہے کہ جس آدمی کا توکل کمزور ہے گویا اس آدمی کا ایمان ہی کمزور ہے، اور ایمان کی بنیاد پر توکل مضبوط ہوتا ہے، بلکہ ایمان کی بنیاد پر ہی توکل کسی انسان کے پاس پنپتا ہے۔ بلکہ قرآن پڑھیں گے تو توکل یہ ایمان کو بڑھانے کی نہیں بلکہ ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ گویا یوں مان لیجئے کہ اگر آدمی ایمان کی تمام شاخوں کو جمع کر لے آئے لیکن اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو، اسے بھروسہ اپنے مال پر ہے، اسے بھروسہ اپنی اولاد پر ہے، اپنے بنائے ہوئے گھر پر، اپنی جاب پر یا لوگوں پر اسے بھروسہ ہے، اور اللہ کی ذات پر اس کا بھروسہ کمزور ہے، تو گویا قرآن کہتا ہے اس آدمی کے پاس ایمان ہی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ایسے راستوں سے اسے رزق دیتا ہے جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اعمال کا ذکر کیا ہر عمل کا بدلہ اس جیسا دیا، اور بات یہاں توکل کی جائے جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مرادوں کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کا رواں بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہاں تک کہا کہ التوکل نصف الدین والنصف الباقی الانابہ۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دین کو دو حصوں میں بانٹا جائے تو آدھا دین یہ اللہ پر توکل ہے اور بقیہ آدھا دین اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کی طرف رجوع اور لجوء لگانا ہے۔ ہم نے حدیث کے اندر ان خوش نصیبوں کے بارے میں سنا، وہ خوش نصیب جب دنیا میں آئے تھے اللہ نے ان سے کہا تھا کہ جب مر جاؤ گے تمہارا حساب ہوگا، تمہاری کتاب تمہارے سیدھے یا بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، یہ اللہ کا اصول ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس اصول کو بدل دے گا اپنے ان بندوں کے لیے جو دنیا میں رہ کر اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ ہم نے حدیث سنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس امت کے اندر 70,000 ایسے خوش نصیب ہیں جن کا نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، وہ جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یہ خوش نصیب کون ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جو فال بازی نہیں کرتے، یہ لوگ ہیں جو رقیے کا مطالبہ نہیں کرتے، بیماریوں سے بچنے کے لیے ٹیکے یا اپنے جسموں پر داغ نہیں لگاتے، بلکہ آپ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ روئے زمین ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ نے ہمیں فتنوں کے درمیان ڈال دیا۔ ایک جس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس دنیا میں رہنے والی عورتیں یہ بچے ہمارے پیارے ہیں، اس کے ساتھ اللہ نے ایسا نفس دیا جو ہمیں برائی پر ابھارتا ہے، اور اس سب سے بڑھ کر ایک دشمن ہمارے ساتھ ایسا لگا ہے جو ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے ان سارے فتنوں سے انسان ایک عمل کے ذریعے بچ سکتا ہے؟ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ پر توکل ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اور اس کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلتا ہوں، تو فوراً آسمان سے آواز آتی ہے، کہا جاتا ہے ہدیتا و کفیتا و وفیتا، اس آدمی سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تجھے صحیح راستہ دکھایا، اب وہ اللہ تیرے لیے کافی ہے، اب اللہ تیرے سارے معاملات کو تیرے لیے صحیح ہو جائے گا، اور جیسے ہی آسمان سے ندا آتی ہے شیطان اس سے ہزاروں کوس دور ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر اللہ پر بھروسے کی جائے، یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کی عمل کی مقدار یہ توکل طے کرتا ہے۔ آج آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور صدقہ سے بچ رہے ہیں تو آپ کو اللہ کی ذات پر نماز کے مسئلے میں یقین ہے، مگر صدقے کے مسئلے میں آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے۔ جس عمل کے اندر آپ اپنے آپ کو کوتا دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ اللہ پر توکل کم ہے۔
تصور کیجئے بات میں نے صدقے کی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کیا صحابہ اکرام کو اپنی اولاد کی فکر نہیں تھی؟ کیا صحابہ اکرام اپنی اولاد اپنے بچوں کے مسئلے میں بے پرواہ تھے؟ کیا انہیں مستقبل کی سوچ نہیں تھی؟ ساری چیزیں موجود تھی مگر اللہ پر توکل ان سب سے زیادہ تھا۔ اسی لیے کسی صحابی نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر اللہ کی راہ میں دیا، کس نے آدھا دیا تو کس نے جو قافلے میں آیا سب لا کر دیا، کیونکہ انہیں یقین تھا۔ کس بات پر یقین تھا؟ قرآن کی آیت پر یقین تھا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ لوگوں یاد رکھنا کہ تم زمین کے اندر جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ انہیں یقین تھا کہ ہم ایک دیں گے، اللہ کا اصول ہے کہ اللہ ہمیں 10 دے گا، لہذا 10 کی امید میں انہوں نے اپنے پاس جو تھا سب خرچ کر دیا۔ کیا حضرت صہیب رومی کی مثال ہم نے نہیں دیکھی؟ مکہ سے مدینہ جانے کا ارادہ کیا، مشرکین نے روکا، کہا کہ یہاں آئے نہتے تھے، فقیر تھے، قلاش تھے، اب مال لے لیا اور مال لے کر یہاں سے جا رہے۔ سودا کیا، کہا کہ کیا چاہیے؟ کہا کہ اپنا سارا مال دے دو تب مدینہ چلے جانا۔ لہذا حضرت صہیب رومی نے زندگی بھر کا جو مال کمایا تھا سب مشرکوں کے حوالے کیا، نکلے کس کے سہارے؟ صرف اللہ کی ذات کے سہارے۔ اور اللہ نے آیت نازل کر کے کہا کہ اللہ کی بندوں میں کتنے ایسے بندے ہیں جو اپنا مال دے کر اللہ کی خوشی کو مول لیتے، مال دے کر وہ اللہ کو راضی کر لیتے۔ کیا ہمیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قربانی یاد نہیں آتی؟ آپ نے آواز لگائی، تبوک کا موقع تھا، لمبا سفر تھا، مسلمانوں کے پاس حالتیں نہیں تھی، نہ سواری تھی، نہ کھانے کا سامان، نہ لڑنے کا ہتھیار۔ صحابہ اکرام آتے ہیں، حضرت ابوبکر گھر کا سارا سامان لائے، حضرت عمر آدھا سامان لائے، کوئی جو لا رہا ہے، کوئی مٹی لا رہا ہے، کوئی آدمی گیہوں لا رہا ہے، کوئی کھجور لا رہا ہے، اور اسی درمیان حضرت عثمان بن عفان اپنی گود میں بھر کر سونا لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ آپ نے زندگی میں کبھی اتنا سونا نہیں دیکھا، آپ سکوں کو اٹھاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں پلٹتے اور مارے خوشی کی آپ نے کہا کہ ما ور عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج تم نے اتنی بڑی نیکی کر دی کہ اگر اس کے بعد کوئی اور نیکی نہیں بھی کرو گے کوئی چیز تم کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہوگی۔ محترم حاضرین، آخرکار کیا وجہ تھی کہ صحابہ نے اپنا وقت اللہ کے لیے قربان کیا، اپنا مال اللہ کے لیے قربان کیا، اپنی زندگیاں اللہ کے لیے قربان کی، اپنے اہل خانہ کی قربان دی، کیونکہ انہیں اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ جو اللہ کے راستے میں ہم دیں گے اللہ اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا کرے گا۔ اس لیے ابن عثیمین رحم اللہ سے پوچھا گیا انسان عمل کے مسئلے میں کوتا کیوں ہے؟ کہا کہ اسے اللہ پر بھروسہ نہیں، ابھی اسے پتا چلے کہ وہ وہاں جائے گا، اسے مال ملے گا، وہ پیدل چل کر جائے گا چاہے وہ آگ کے انگارے ہی کیوں نہ موجود ہو۔ جب انسان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر آ جائے کہ میرا ہر سجدہ اگر اخلاص کی بنیاد پر ہے، نبی کی اتباع کی بنیاد پر ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور بسا اوقات ایک صدقہ اور ایک سجدہ اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے، وہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بھی بن سکتا ہے اور سارے عمل کے قبول کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ محترم حاضرین، توکل کی حقیقت کیا ہے؟ توکل یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہے کہ ہاں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو محنت کرنی ہے، انسان کو عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کہ ایمان والو جیسی ہی نماز ختم ہو جائے، جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، کام کرو، محنت کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو، اور جب رزق تلاش کر لینا اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا معاشرہ ایسا ہے کہ فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے، ہر کسی کو بغیر محنت کے پیسہ چاہیے، بغیر محنت کے اپنے باپ دادا کی دھن دولت چاہیے۔ وہ باپ دادا جنہوں نے محنت کر کے مال کمایا، آج کے ہمارے بچے اس مال کی حرص میں ہیں اور محنت سے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام محنت نہیں کرتے تھے؟ کیا صحابہ محنت نہیں کرتے تھے؟ یاد رکھیے، جو آدمی محنت سے جی چرائے گا وہ اللہ کی عبادت سے بھی جی چرائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو، اللہ کی عبادت میں ناکامیاب ہو جائے، یا اللہ کی عبادت میں کامیاب ہو جائے اور دنیا میں ناکامیاب ہو جائے۔ محترم حاضرین، تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عمل کی بات کی تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ آگے بڑھے،
بندہ خود سے آگے بڑھے۔ اللہ نے کہا کہ ایک بندہ اگر ایک بالشت اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہے۔ بندہ پیدل چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دگنی تیزی کے ساتھ اس کی طرف آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کو خود سے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس کی ایک زندہ مثال دیکھنا چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل آئے، آ کر حضرت مریم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اولاد کی خوشخبری دیتا ہے۔ حضرت مریم نے کہا کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، پھونک دیا، حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی۔ کون سی قوم کی عورت تھی؟ یہ بڑے خاندان کی تھی۔ ماں نے اس بچی کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کیا تھا، وہاں سے باہر بھی نہیں جاتی، ہمیشہ وہیں رہتی۔ اب حمل بڑھتا گیا یہاں تک کہ جب 9 مہینے مکمل ہو گئے، اللہ نے دل میں بات ڈال دی کہ اپنے قوم کو چھوڑ کر نکل جاؤ۔ لہذا اسی اللہ کے بھروسے وہاں سے نکل گئی اور قوم سے باہر نکلی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب عورت کا زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے، وہ بغیر سہارے کے جی نہیں سکتی، بغیر سہارے کے کامیاب ہونا تو بڑی بات ہے۔ حضرت مریم نکلی یا اللہ کے سہارے نکلی؟ جا کر وقت آیا، وضع حمل کا وقت آیا، سوچنے لگی کہ میرے باپ کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میری ماں کی عزت کا کیا ہوگا جب قوم والوں کو پتا ہوگا کہ بغیر بچے کے، بغیر باپ کے مجھے اولاد پیدا ہوئی۔ مارے افسوس کے کہنے لگی اے اللہ کتنا بہتر ہوتا میں مر گئی ہوتی یا میں دنیا میں ہوتی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی دل کو تسلی دی۔ بازو میں کھجور کا درخت تھا، اللہ نے کہا اے مریم اس کو پکڑو اور ہلاؤ، اس سے کھجور گریں گے، کھجور کھاؤ، پانی پیو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مریم اللہ کے بھروسے وہاں تک پہنچی ہیں، کیا اللہ چاہتا تو ان کی بھوک کو مٹا نہیں سکتا تھا؟ کیا اللہ چاہتا تو بغیر حضرت مریم کے اس کھجور کے درخت کو ہاتھ لگائے کیا کھجور نہیں گر سکتے تھے؟ ساری چیزیں ہو سکتی تھی، مگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم عمل کریں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اور اسی سبب کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے۔ محترم حاضرین، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توکل 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک توکل جب آپ کو کوئی ضرورت پوری کرانا ہے، آپ کسی کام کو کرانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس مسئلے میں اللہ پر توکل رکھنا ہوگا۔ اور دوسرا جب اللہ کی رضامندی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، تب بھی انسان کو توکل کرنا ہوگا۔ بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ کہا کرتے کہ انسان کے دل میں توکل ایسے ہی نہیں پیدا ہو سکتا، کہتے کہ توکل کو آگے لے جانے والا یہ انسان کا اخلاص ہے، اور توکل کی لگام یہ اللہ کے ساتھ اس نے گمان ہے، اور توکل کو ثابت رکھنے والی چیز انسان کو دنیا کی حرص کو چھوڑنا ہے۔ شقیق البلخی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کسی آدمی کے ایمان کو جانچنا ہو، اگر کسی آدمی کے ایمان کا پیمانہ ناپنا ہو، تو اس کو دیکھنا کہ وہ لوگوں کے وعدوں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے یا اللہ کے وعدوں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ تم جان لو گے کہ کتنا دیندار ہے، کتنا دنیا پرست ہے۔ ایک آدمی حاتم الاسم رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کا حال ایسا ہے کہ مجھے آپ کے حال پر ترس آتا ہے، مگر آپ کو خود اپنے حال پر ترس نہیں آتا۔ آخرکار بتائیے کہ آپ نے اللہ پر توکل آخرکار کیسے پیدا کیا کہ ایسی حالت میں بھی آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 چیزوں کو جب سے میں نے سنا اسے اپنی زندگی میں اپنایا، اور یہی چیز مجھے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے میں کامیاب دی۔ پہلی چیز کرنے لگے کہ مجھے پتا چل گیا کہ میرا رزق کوئی غیر کھائے گا نہیں، مجھے پتا چلا کہ میرا رزق غیر کبھی کھائے گا نہیں، لہذا اس کے پیچھے میں نے بھاگنا چھوڑ دیا، لہذا جتنی ضرورت ہے اتنا عمل کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ یہ بات مجھے پتا چلی کہ میرا کام کوئی دوسرا نہیں کرے گا، میرا عمل مجھے کرنا ہوگا، اس لیے ہمیشہ میں اپنے عمل میں مشغول ہوں۔ پھر کہا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ موت اچانک آنے والی ہے، لہذا اس کے لیے میں ہمیشہ تیار ہوں۔ اور کہا مجھے یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا میں گناہوں سے بھاگتا ہوں اسی طرح جس طرح تم جنگلی جانوروں سے بھاگتے ہو۔ ایک آدمی ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے لوگوں کی بات مان کر 4 شادیاں کر لی، مجھے 10 اولاد ہو گئی، لہذا ان کی مستقبل کی مجھے فکر ہے کہ ان بیویوں کا کیا ہوگا، ان بچوں کا کیا ہوگا۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ جس اولاد پر تجھے شک ہے کہ اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے حوالے نہیں ہے، اس کو لا کر میرے گھر میں چھوڑ دینا۔
جس اولاد کے بارے میں یا اس عورت کے بارے میں تمہیں لگتا ہے کہ اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے، اسے لا کر میرے گھر میں چھوڑ دینا، میں اللہ کے سہارے اسے پال لوں گا۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا، بلکہ بعد میں ابراہیم بن ادہم رحم اللہ کہتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو، مجھے بھی اللہ نے 4 بیویاں 9 اولاد عطا کی، لیکن آج تک شیطان کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے رزق کے مسئلے میں کبھی مجھے وسوسے میں ڈال سکے، مجھے کبھی وسوسے میں نہیں ڈالا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ توکل کے بارے میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں من کان للہ کما یرید کان اللہ لہ فوق ما یرید، کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہوگا جتنی امید اس نے اللہ سے رکھی ہوگی، جو آدمی اللہ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس آدمی کا ہو جائے گا جتنی اس نے امید اللہ سے رکھی۔ فمن اقبل الیہ تلقاہ من بعید، جو آدمی اللہ کی رحمت کی طرف آگے آئے گا اللہ دور ہی سے اپنی رحمت سے اسے ڈھانپ لے گا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سہارے چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ لوہے کو بھی اس کے لیے نرم کر دے گا۔ جو آدمی اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرے گا۔ محترم معزز حاضرین، انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب قرآن و حدیث کے اندر خصوصی طور پر چند چیزوں کا ذکر کیا گیا جو انسان کے دل میں ڈر پیدا کرتی ہیں، اور شیطان انہی راستوں سے اللہ کے توکل کو ختم کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ خصوصی طور پر انہی چیزوں میں انسان اللہ پر بھروسہ کرے۔ سب سے بنیادی چیز وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، جو رزق ہم کھا چکے ہیں، جو رزق ہمارے ہاتھوں میں ہے یا جو مستقبل میں ملنے والا ہے، وہ ہماری محنتوں سے نہیں بلکہ اللہ کے بھروسے کی وجہ سے ملتا ہے، اللہ کے توکل کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا لو یتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ لوگوں اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرنے لگ جاؤ جس طرح کے بھروسہ کرنا چاہیے یا جس طرح پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی ویسے رزق دے گا جس طرح رزق اللہ نے ان کو عطا کیا۔ محترم حاضرین، دوسری اہم بات، عبادت کے مسئلے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نہ ہماری عبادتوں کے دل میں ہماری دلوں میں عبادت کی تمنا پیدا ہو سکتی ہے، نہ عبادت ہم کر سکتے ہیں، نہ ہماری عبادتیں قبول ہو سکتی ہیں سوائے اللہ کے بھروسے۔ آپ نماز آئیں اللہ کے سہارے، اللہ کے بھروسے آئیں، نماز قبول ہونے کی دعا کریں اللہ کے سہارے کریں۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا اگر وہ اللہ پر توکل کو چھوڑ دے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان و زمین کا غیب یہ سب اللہ کے لیے ہے، سارے معاملات اللہ کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں۔ اے نبی آپ اسی اللہ کی عبادت کیجئے اور اس اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ محترم حاضرین، اب انسان اگر اپنے زندگی کے ہر مسئلے کو خصوصی طور پر مصیبتوں کو اللہ کے حوالے کرنے لگ جائے، جیسے کہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لیجئے، اپنی بیوی کو لیا، اپنے بچے کو لیا، لے جا کر صحرا میں چھوڑ دیا۔ جب پلٹ کر جانے لگے حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کس کے سہارے آپ ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے فرما بردار ہیں، خود سے اتنا بڑا قدم اٹھا نہیں سکتے۔ کہا کہ اللہ کے سہارے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، اشارہ کیا، زبان سے ہاں کہا۔ جتنا کہنا تھا حضرت ہاجرہ تھی تو حضرت ابراہیم کی بیوی، اللہ پر یقین تھا، کہا کہ آپ جائیے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے سہارے زندہ ہے، اس کے گھر کے سہارے زندہ ہے، اس کے مال کے سہارے زندہ ہے، یہی چیزیں اس کی بربادی کی وجہ بن جائیں گی۔ عورت کو چاہیے وہ کسی کے سہارے نہیں بلکہ اللہ کے سہارے کو پکڑے۔ ایک آدمی کو چاہیے اپنی اولاد کی تربیت کے مسئلے میں اسکولوں پر، مدرسوں پر، کسی اور پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ یاد رکھیے، جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے کسی سہارے کو پکڑے گا، ہر سہارا اسے دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ایک ذات کا سہارا جو اسے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، اللہ نے پھر آزمانا چاہا کہ ابراہیم ابھی بھی ہم سے محبت کرتے ہیں یا اپنی اولاد کی محبت ان کے دل میں زیادہ ہے؟ اسی بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہو گئے۔ اتنے بڑے اعمال آخر کار حضرت ابراہیم نے کیسے انجام دیے؟ سب اللہ کے بھروسے میں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آج بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ان کی زندگی کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں ایسے ہمارے درمیان زندہ رکھا کہ ایک آدمی اپنے باپ کے بارے میں شاید اتنی معلومات نہیں رکھتا ہے جتنا وہ حضرت ابراہیم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ ہوتی ہے زبون میں مقبولیت، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کر لے، اللہ ان کے ذکر کو زمین میں باقی رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی زندگیاں یہ حقیقت میں اللہ پر توکل کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ وہ دین کے لیے جیتے تھے، وہ دین کے لیے مرنے کے لیے تیار تھے۔ دنیا ان کے سامنے کوئی معاملہ رکھتی، نہ مرد ایسے تھے، نہ عورتیں ایسی تھی، نہ بچوں کا تصور ایسے تھا۔ حضرت ام سلیم جن کا نام رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ عنہا تھا، مدینہ تشریف لائی۔ ایک بڑے صحابی ابھی جو مسلمان نہیں تھے، حضرت ابو طلحہ جو مدینہ کے مالداروں میں سے تھے، باغات والے تھے، پیغام دیا۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام سلیم نے بڑے پیار سے کہا، اے ابو طلحہ، تم جیسے انسان کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا، جو مال میں اتنا اچھا ہو، اخلاق میں اتنا اچھا ہو، اپنی عورتوں کے ساتھ اتنا نرم مزاج ہو۔ بس کہا، اے ابو طلحہ، بس مسئلہ یہ ہے کہ تم کافر ہو، میں مسلمان، تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، اور ہمارا رشتہ ہو نہیں سکتا۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے، اس اللہ پر ایمان لاؤ جو تمہارا میرا خالق ہے، بس میرے لیے اتنا کافی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ وہ اکیلے نہیں، ان کا آدھا سے زیادہ گھر مسلمان ہو گیا، اور اللہ کے فضل کے بعد بس ایک عورت کا سہارا تھا۔ اور اس عورت کو اللہ نے کس بات کی توفیق دی؟ توفیق اس بات کی دی کہ اس عورت کو اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تعاون نامی امواس نامی جگہ پر موجود ہے۔ وہاں پر پلیگ بیماری پھیل گئی جسے تعاون امواس کہا گیا، جس کے اندر ہزاروں لوگ انتقال کر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت بھی اسی میں شہید ہو گئی۔ جمعہ کا دن تھا، پتا چلا کہ لوگ اس بیماری سے بچنے کے لیے کوئی مشرق جا رہا ہے، کوئی مغرب جا رہا ہے۔ سب کے سامنے جمعہ کے خطبے میں حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو، ہمارے نبی نے کہا ہے کہ یہ تعاون اس امت کے لیے رحمت ہے۔ یہ تعاون، یہ پلیگ، یہ پھیلنے والی بیماریاں اس امت کے لیے رحمت ہیں، اور اللہ نے اس زمین کے نیک لوگوں کو انہی سے اٹھایا ہے، لہذا اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، تیرے نبی نے اس کو رحمت کہا ہے، اے اللہ یہ رحمت کا حصہ تو مجھے عطا کر، اے اللہ اس رحمت کا حصہ میرے گھر والوں کو عطا کر۔ یہ جمعہ گزرا، آئندہ جمعہ آنے سے پہلے حضرت معاذ اور ان کا آدھا خاندان قبر کے اندر موجود تھا۔ سبحان اللہ، آخر کار یہ صحابہ اکرام کو کس قدر اللہ کی ذات پر یقین تھا، نبی کی حدیثوں پر یقین تھا، کہ انہوں نے کبھی موت اللہ سے نہیں مانگی، مگر مانگی تو اللہ سے رحمت مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول بھی کیا۔ مصیبت آنے پر خصوصی طور پر انسان کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں فرعون کے ان جادوگروں کا قصہ نہیں پتا؟ کب چند لمحے کا ایمان لائے حضرت موسیٰ پر، فرعون نے کہا کہ الٹے جانب سے ہاتھ اور پیر کاٹ دیا جائے، ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ فرعون کے جو جادوگر تھے ابھی مسلمان ہوئے تھے، مگر اللہ پر بھروسہ تھا۔ ایک نیکی جس کی وجہ سے وہ چند لمحات میں جنت میں چلے گئے، وہ نیکی اللہ پر توکل تھی۔ کہا کہ جس اللہ پر ایمان لائے ہیں اس اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہے، اور فرعون تجھے جو چاہیے کرنا ہے کر گزر، ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کتنے خوش نصیب تھے، صبح سورج نکلا تو یہ لوگ کافر تھے، مشرک تھے، فرعون سے پیسہ مانگنے گئے تھے، شام ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے، شہید ہو گئے، اور قبروں میں جنتی بن کر پہنچ گئے۔ یہ سارا عمل کس بنیاد پر؟ صرف ایک عمل کی بنیاد پر، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی ذات کا سہارا۔ محترم حاضرین، آج ہم زندہ ہیں اللہ کے سہارے۔ حکومتیں اچھی ہوں گی، حکومتیں بری ہوں گے، لوگ برے ہوں گے، حالات برے ہوں گے، سب سے بری چیز انسان کے لیے اس کا ایمان ہے۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ اپنے اولاد کو مصیبت بنا دے گا۔ اللہ پر یقین نہیں ہے، پڑوسی مصیبت بن جائیں گے، حکومتیں تو بہت دور کی بات ہے۔ آج ہمارا مسئلہ اگر کسی کے ساتھ ہے، وہ مسئلہ ہمارا اپنا اور اپنے شیطان کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ کے توکل کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر فال بازی کرنا۔ آج ہندوستان کے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اگر بلی گزر جائے لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے بچوں کو کالا دھاگا پہناتا ہے، گھر کے اندر عورتیں اپنے بچوں کو کالا ٹیکا لگاتی ہیں، اس یقین سے کہ شیطان انہیں نہیں لگے گا۔ ہمارے یہاں غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں، نئی گاڑی خریدی، گھر خریدا، وہ نیمبو اور مرچ
مرچی کو گھر کے سامنے لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی جمائی لے لے، اسے کہا جاتا ہے کہ تم منحوس ہو۔ کوئی بار بار چھینکنے لگے تو کہا جاتا ہے کسی نے تم کو یاد کر لیا۔ آنکھ پھڑ پڑانے لگے تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پر کوئی مصیبت آنے لگی ہے۔ گھر میں مکڑی جالا ڈال دے تو کہتے ہیں یہاں جنوں کا سہارا ہے۔ چونٹیاں نظر آنے لگے، شیطان گھر میں موجود ہے۔ رات میں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، چھینکنا ادھر ادھر نہیں چاہیے۔ یہ سارے کے سارے ایسے اعمال ہیں جو ہندوانہ رسم و رواج سے ماخوذ ہیں اور آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جادوگری کا نظام، اللہ رحم فرمائے، آج مسلمانوں کے درمیان جادو ہو یا رقیہ شرکیہ ہو یا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا سہارا ہو، یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بڑھ گئی ہیں۔ جو آدمی کاہن کے پاس جائے، ساحر کے پاس جائے، اس کا موبائل گم گیا، دلی فون کر کے کسی بابا سے پوچھ لے کہ میرا موبائل ہے کہاں، جسے عراف کہا جاتا ہے۔ جس کسی آدمی نے کسی بھی کام کو انجام دیا، اللہ پر توکل ختم ہے، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں شرک کرنے والوں میں سے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں اسد۔ اسد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بچہ شیر جیسے ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے نام برے ہوں گے انہیں بری ناموں کی وجہ سے شیطان بھاگے گا۔ لوگوں کو اعوذ باللہ پڑھنا، قرآن کی آیتیں پڑھنا نہیں معلوم، لیکن جب شادی ہو جائے دولہے کو صحرا پہنایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر دیا جاتا ہے کہ خنجر کو دیکھ کر شیطان بھاگ جائے گا۔ عورت کو قرآن کے سہارے دلہن کو گھر میں لایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا شیطان نہ آئے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا ایسا معاشرہ ہے جس کے اندر شرک کی گندگیاں بہت ہی زیادہ ہیں۔ حال تو ایسا ہے کہ لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج عمرہ کرنے کے جانے کے بعد کعبۃ اللہ کی دیوار کو چھوتے ہیں اس نیت سے کہ یہ دیوار پتھر کی ہے، یہ دیوار کیا ہے، برکت والی ہے۔ کعبے کے غلاف کو نکالتے ہیں، اس کے دھاگوں کو لپٹتے ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو حج پر گیا تھا، اس نے جو احرام کا کپڑا پہنا، وصیت کرتا ہے کہ مجھے مرتے وقت یہی کفن پہنایا جائے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ کپڑا برکت والا، اسے لگتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے پتھر برکت والے۔ کتنے تو ایسے ہیں جو حجر اسود کو اس نیت سے چھیتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کو چوس لے گا۔ گناہوں کو ختم کرنا، ثواب دینا، یہ کام اللہ کا ہے، اس پتھر کا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا اے حجر اسود، مجھے پتا ہے کہ تو کالا پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی کو میں نے تجھے بوسہ دے کے بھی نہ دیکھا ہوتا، میں کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں اس نیت سے کہ وہ برکت والی زمین ہے۔ یاد رکھیں، وہاں عمل کرنا برکت ہے، وہاں جا کر رہنا برکت نہیں ہے، ورنہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے مشرکین مکہ بھی وہیں پر رہا کرتے تھے۔ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ کیا کفر سے وہ پاک ہو گئے؟ کیا نفاق سے وہ پاک ہو گئے؟ ضروری ہے کہ ہمیں بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پر توکل علی اللہ، یہ ہماری دین کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توکل کی حقیقت کو جاننے اور جتنا ہو سکے ہر مسئلے میں اللہ کی ذات پر یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔